بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دوست نے مہربانی کی ہے، بار بار دیکھو میں بار بار کہتا ہوں کتنے احسان ہے میرے دوست کے۔ سعید بلوچ صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر کورٹ رپورٹر اپرا، اور ابھی دیکھو رات کے پچھلے پہر سپریم کورٹ سے اٹھ کے آئے ہیں۔ کیا بات ہے بلوچ صاحب، سر محبت آپ کی، آپ نے دوبارہ مجھے سر تھینک یو جوائن کر لیا۔ سوال میرے پاس دیکھے بہت سارے لکھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کرنے کوئی نہیں ہے، ایک آدھ میں کروں گا، وہ آپ نے مجھے بتا دینا۔ سب سے پہلے جو پھڈا ہے سپریم کورٹ میں، پاکستان کا انتہائی منفی چہرہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ جو سپریم ادارہ ہے، دیکھیں سپریم ادارہ ہے انصاف کا، وہاں پہ ججز پھڈا کری جا رہے ہیں، اور انہوں نے اعتراض ہے بھائی جان، جو اعتراض پورا کیوں نہیں ہو رہا حل؟ مسئلہ کیا ہے کہ 4 ججز نے خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو۔ یہ موقع کیوں، یعنی کہ ان کو کیوں شکوہ ہے بھائی؟ وہ شکوے جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے بلوچ صاحب، یہ جڑا خط ہے نا بھائی جان، یہ میں نے دسو کی ہے، کیوں لکھا گیا سر؟ بہت شکریہ چودھری خالد صاحب، اب نے صحیح نام بولا؟ ہاں بالکل، محبت آپ کی بھائی جان، بہت شکریہ۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک ایسی دراڑ ہے جس نے پورے گھر کو تقسیم کیا۔ آپ کو پتا ہے بعض اوقات ایک گھر میں 3-4 بھائی رہ رہے ہو نا، تو اچانک کوئی تنازع شروع ہوگا چھوٹا سا، وہ بڑھتے 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 اس لیول پہ آ جائے گا کہ 5 جائیدادوں کے بٹوارے کی آوازیں اٹھنے لگتی ہیں، اور ایک بڑی حویلی کے درمیان میں دیوار ڈال دی جاتی ہے، آدھے ادھر ہو جاتے ہیں آدھے ادھر ہو جاتے ہیں، بٹوارا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سپریم کورٹ میں نا 18ویں جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ در حقیقت بٹوارے کی وجہ بنی ہے۔ اب اس میں کچھ ججز وہ ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم سے مستفید ہوئے اور تیسرے اور چوتھے نمبر پر تھے۔ ایک چیف جسٹس بن گیا، دوسرا آئینی بینچ کا سربراہ بن گیا، پھر وہ جونیئر ججز جو شاید جنہیں اہم مقدمات میں شامل ہونے میں مزید کوئی 2-3 سال لگ جاتے، وہ اچانک آئینی بینچ کا حصہ بن گئے، اور ایک ایسا کنسپٹ ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر آنے لگا جیسے وہ ہوتے ہیں نا برہمن اور اچھوت ذاتیں ہوتی ہیں، تو اسی طرح کی چیز بن گئی کہ جو آئینی بینچ میں ہے وہ ایک طرح کی کوئی اعلیٰ ذات کے جج ہیں، میں سپیریئر ہوں، ہاں سپیریئر ہیں، اور جو ریگولر بینچز میں ہیں وہ بیچارے بن گئے جیسے یہ کوئی نچلی ذات کے جج ہیں، یہ صرف چھوٹے موٹے مقدمات سنیں، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کمی کمین، ہاں، تو یہ چھوٹے موٹے مقدمات سنیں گے، سارے اہم مقدمات وہ جج سنیں گے جو 26ویں آئینی ترمیم سے مستفید ہے۔ تو یہاں سے یہ تنازع شروع ہوا، اور اس تنازع میں جیسے میں نے کہا کہ کچھ وہ ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم سے مستفید ہوئے، اور کچھ وہ ہیں جو اس سے متاثرہ ہوئے۔ اب جو مستفید ہوئے اور جو متاثرہ ہوئے ہیں ان کے درمیان اس وقت ایک ٹکراؤ چل رہا ہے۔ اب جن 4 ججز کی جانب سے آج خط لکھا گیا وہ 26ویں آئینی ترمیم سے متاثرہ ہیں، اور جن کو خط لکھا گیا ہے یعنی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی وہ 26ویں آئینی ترمیم سے مستفید ہیں، ان کو فائدہ پہنچا، تیسرے نمبر پر تھے، بینیفیشری ہیں، تیسرے نمبر سے اٹھ کر ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا، اور وہ بھی 3 سال کے لیے، اپنی مدت پر وہ بنتے تو انہوں نے 1.5 سال کے لیے چیف جسٹس بننا تھا۔ تو یہ تنازع جو ہے نا وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ چیزیں مزید ایڈ اپ ہوتی گئیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ پلان تھے، کچھ حکومت کے پلان ہیں کہ جو الیکشن ہوئے اس الیکشن کو کور اپ کیسے کیا جائے۔ اب اس کے اوپر پے در پے ہمیں ایسا تسلسل ایک نظر آتا ہے اقدامات کا، جو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جیسے الیکشن ہوئے تو الیکشن کے بعد کہا گیا کہ اب یہ دھاندلیاں نہ پکڑی جائیں، تو فوری طور پر الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ٹریبیونل بنانے کا جو ہے وہ قانون پاس ہو گیا، ترمیم ہو گئی۔ اس کی وجہ سے اب ریٹائرڈ ججز بھی الیکشن ٹریبیونل لگ چکے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ وہ جو عام انتخابات میں ہونے والی دھاندلی ہے وہ کہیں منظر عام پر نہ آ جائے۔ تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی، سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں والے فیصلے پر بھی اسی وجہ سے عمل درآمد نہیں ہوا، پھر آپ کی 26ویں آئینی ترمیم آ گئی۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ ایک الگ سے متنازع ہے، لوگوں کے گھروں پر چھاپے پڑے اور سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی بینچ بنا دیا گیا۔ اب جو بھی اہم مقدمات ہوں گے دھاندلی کے حوالے سے یا آئین شکنی کے حوالے سے یا قانون کی خلاف ورزی کے حوالے سے وہ سارے آئینی بینچ میں آئیں گے، اور آئینی بینچ بنا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت۔ تو وہ دیکھیں نا کہ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی جو ہے نا وہ ہمیں اقدامات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں لنک ہے، کنیکٹڈ ہیں۔ تو اب وہ تسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے، اور جو
26वीं आईनी तरमीम से मुस्तफीद हो चुके हैं, उसके बेनिफिशरी हैं, वो नहीं चाहते कि ये 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स हो, और जो उससे मुतासरा हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस केस की समाअत हो और इस पर फैसला हो। और ये तरमीम जैसा कि नज़र आ रहा है, सारे ही तकरीबन वकला बिरादरी का ये कहना है कि ये अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, तो कभी इम्कान है कि ये रिवर्स होगी। तो इसलिए आईनी बेंच के सरबराह भी इसको सही तरीके से नहीं सुन रहे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी इसमें कुछ दिलचस्पी नहीं ले रहे। एक मिनट सवाल कर लूं? जी 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 जी। ये कई कहते हैं कि भाई 27वीं तरमीम आ सकती है, 26 रोल बैक नहीं हो सकती, ये हकीकत है या नहीं, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जो चीजें गलत हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कलअदम करार दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने मुतअद्दिद फैसलों में ये कह चुकी है कि बुनियादी हकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। तो जो चीजें बुनियादी हकूक से खिलाफ होंगी वो अल्टीमेटली रिवर्स होंगी। तो इसलिए ये जो खत अब मंजर आम पर आया, ये उन जो इकदामात हो रहे हैं ना उनका तसलसल है, ये उसी सिलसिले की कड़ियां आगे चल रही हैं। और अब 4 जजेस की जानिब से खत लिखा गया। खत इस तनाजुर में लिखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज बाहर से इंपोर्ट किए गए और उन 3 जजेस के बारे में कहा गया कि ये यहाँ पर आएंगे, और जो बाहर से इंपोर्ट हो गए एक जज आए सरफराज डोगर साहब, उनको कहा गया कि ये अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद ये सीनियर 3 जज हैं। और वो जो तीसरे नंबर जो बाहर से इंपोर्ट होके आए जज, उसकी वजह से मकामी जो जजेस थे हाई कोर्ट के उनकी हक तलफी हुई कि मैं फर्ज करें कि हम किसी इदारे में हैं और हम इस इदारे में होते हुए हमारी एक तरह से प्रमोशन करीब आ रही है, लेकिन अचानक बाहर से कोई और बंदा दरमियान में आ जाए और हमारे ऊपर आकर उसको बिठा दिया जाए और हमारी प्रमोशन रुक जाए, तो हमें वो उससे तकलीफ होती है। तो ये वही सिलसिला है। तो मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद आप बड़ी तेज सवाल आया, जी जी निकल जाना दें। जी जी। वो आप उस पर बहुत खूबसूरत तबसरा दे रहे होते हैं, मेरा दिल ही नहीं करता, मेरा दिल करता मैं सुनता रहूँ आपको, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी आप मुझे दे रहे होते हैं, लोग भी देख रहे हैं, जो 2-4 लोग देखते हैं मुझे। बहरहाल मैं क्या कहूँ, 100 में चले गए। हाँ 100 में। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं 4, मामला हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो हाई कोर्ट के जज को लाना, उधर बिठाना, उस पर भी बात कर सकता है, खत लिख सकता है उनके नहीं, देखें ये प्रोसेस यही है। जैसा मैंने कहा कि जो बाहर से जज आए ना वो वहां पर थे 15वें नंबर पर। अब इन जजेस ने जो खत लिखा उसमें भी वो यही कहते हैं कि बाहर से एक जज जो अपनी हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर था, वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के भी काबिल अहल नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस जज की एलिवेशन होनी है वो जो हाई कोर्ट में टॉप 5 जज होंगे ना, बशमूल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, उन 5 में से उस जज का जो सुप्रीम कोर्ट आएगा उन 5 में से किसी एक का इंतखाब किया जाएगा। अब ये जो सरफराज डोगर साहब थे ये थे 15वें नंबर पर। तो 15 वो कहते हैं कि जब वो अपनी अदालत में 15वें नंबर पर थे और अपनी अदालत में वो सुप्रीम कोर्ट के जज की अहलियत नहीं रखते थे, तो फिर जब वो सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए, तो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको सीनियर 3 जज बना दिया चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बाद। तो ठीक, अब वो हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं 5, उनमें वो आ गए। अब जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से 10 फरवरी को इजलास होना है जुडिशल कमीशन का, उसमें वो नॉमिनेट हो गए हैं, तो वो नामजदगी उनकी शामिल हो चुकी है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि जो जज अपनी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अहल नहीं है, जब तक कि उसका नंबर ना आए, वो दूसरी अदालत में जाकर कैसे उसका अहल हो सकता है। इसके अलावा कहा गया है खत में कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं, और जब तक उन दरखास्तों पर कोई फैसला ना हो जाए, जब तक अब जैसे कि हाई कोर्ट में जज आए तो उनकी सीनियरिटी वाला तनाज़ा खड़ा हो गया कि भाई जो पहले से मौजूद हैं वो सीनियर होंगे, या जो बाहर से आएगा वो दोबारा हल्फ उठाएगा और वो बिल्कुल जूनियर 3 जज बन जाएगा, तो वो सीनियरिटी वाला एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका। तो वो ये 4 जज साहबान ने खत में ये कहा है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हो जाए या जजेस की सीनियरिटी का, हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी का फैसला ना हो जाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तकर्री का जो अमल है उसको रोक दिया जाए, मौखर किया जाए। क्योंकि जुडिशल कमीशन का जो 10 फरवरी को इजलास हो रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री होनी, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 5 हाई कोर्ट के 5 सीनियर 3 जो जज हैं उनमें से वो 8 जज लिए जाएंगे, और उनमें आमिर फारूक साहब के बाद सरफराज डोगर साहब भी आ रहे हैं। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि ये इससे अदलिया की तज़हीक हो रही है, उसकी तजलील हो रही है, अवाम की नज़रों में अदलिया की साख खराब हो रही है, और अवाम की नज़रों में अदलिया की साख खराब होने का मतलब ये है कि हम अपना जो एक आईनी मैंडेट है हम उससे रूगर्दानी कर रहे हैं। तो ये मसाइल जो है वो इस वक्त वो चल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आप देखें कि जो आईनी बेंच है वो बैठकर आईनी तरमीम की दरखास्तें सुन रहा है। भाई जब आप आईनी तरमीम से ही आपका वजूद अमल में आया है
تو آپ کیسے بیٹھ کر اس کو درخواست کو سن سکتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی فل کورٹ ہے, ہم آگے فل کورٹ بھی نہیں بنائیں گے, تمام ججز کو شامل بھی نہیں کریں گے. تو یہ دیکھیں کہ یہ براہ راست مفادات کا ٹکراؤ, کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. ججز کو یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ عوام کی نظر میں ان کی ساکھ کس طرح متاثر ہو رہی ہے تاکہ جی سوری ہاں عوام کی نظر میں ساکھ اچھی رہے, بہتر رہے, ایسے ہی. جی بالکل. میں تیز دا سوال ہے, سوال پتہ کہ مجھے وہ اس خط میں جو میں 3-4 کوسچن ہیں نا میرے یہاں میں بڑے زبردست بچے نے, میں لکھ لینا بغیر تھا, دیکھو اے میرے سامنے میں ٹائپ کیتے نا. وہ کہتے ہیں خط میں جو کہا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ عوام کو موجودہ حالات میں کوٹ پیکنگ کا تاثر مل رہا ہے. یہ کوٹ پیکنگ بتانا ایک تھوڑی سی 2 لفظوں میں کیا ہوتا ہے؟ کوڈ پیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ من پسند ججز انسٹال کر دینا, تعینات کر دینا. اور اچھا بس ٹھیک ہو گیا. جاننا چاہتے ہیں کہ کس کے ایجنڈے اور مفاد کے لیے عدالت کی تذلیل کی جا رہی ہے. جاننا چاہتے ہیں عدالت کو اس صورتحال میں کیوں ڈالا جا رہا ہے. یہ آپ اپنا تجزیہ اس پہ دے دیں. یہ جو 3 سوال ہیں نا میرے نے بھی بتایا, کوڈ پیکنگ والی تو بات ہو, یہ 2 سوال جو اگلے ہیں نا یہ جینوئن دیکھیں سوال ہیں, یہ ہر بندے کو اپیل کرتے ہیں بھائی جان. تو یہ جاننا چاہتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جواب آئے گا تو کیا آئے گا, آئے گا بھی چیف کی طرف سے یا نہیں آئے گا, یہ بتا دیں بس. دیکھیں جواب آنا تو چاہیے لیکن جواب نہیں بھی آ سکتا. جواب اس سینس میں نہیں آ سکتا کہ اگر چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اس خط میں اٹھائے گئے سوالات یا اس میں اٹھائے گئے اعتراضات کو میں رد کرتا ہوں, اور جو جیسے ہم نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس پلان کیا اسی طرح چلے گا, جس کا کبھی امکان ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا, ان 4 ججز کے تحفظات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا, منمانی کی جائے گی, کوڈ پیکنگ کا جو تاثر مل رہا ہے اس کو تقویت دی جائے گی. اور اس طرح عدلیہ کی وہ جو تضحیق کی بات کر رہے ہیں وہ یہی اسی تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں من پسند جج جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں آپ دیکھیں جو جج لگے وہ سارے, ان میں سے تقریباً 12 جج لگے ہیں, اور ان 12 میں سے شاید 10 یا 11 جج وہ ہیں جو کہیں نہ کہیں لا آفیسر تھے, یعنی کوئی ایڈوکیٹ جنرل تھا تو کوئی ایڈیشنل تھا تو کوئی ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل تھا, کوئی ڈپٹی اٹارنی جنرل, کوئی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل, کوئی ایڈیشنل اٹارنی جنرل, یا کوئی دیگر پیپلز پارٹی کے جو مقدمات ہیں ان کے ساتھ اس کا وہ لنک تھا. تو دیکھیں کہ وہ عدلیہ کا تاثر کیا بن رہا ہے. اور پھر 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ ہے کہ من پسند جج کو لگا دیا گیا, من پسند فیصلے لیے جا رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے دور سے یہ سارا پروسیس شروع ہوا تھا اور وہ چیزیں اب تک چل رہی ہیں. لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کروائی, آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کے لیے ووٹ دیں. اور اس آئینی ترمیم کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور بھی ہو گئی تھی تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ سارے معاملات سائڈ پہ رکھ دیتے اور کہتے کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم کے آئینی اور قانونی حیثیت کا ہم تعین نہیں کر لیتے تب تک ہم کوئی دیگر اہم مقدمہ نہیں سنیں گے. آپ لگاتار ہفتہ سنتے, 2 ہفتے سنتے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک بات اچھی تھی کہ جب وہ چیف جسٹس بنے تھے انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے. فل کورٹ بیٹھی, صرف ایک کیس کی سماعت ہوتی تھی اور تقریباً کوئی 2-3 ہفتے تک ایک ہی کیس چلتا رہا سپریم کورٹ میں. تفصیل سے سنا گیا اور اس کے بعد فیصلہ دیا. فیصلہ جو بھی آیا سب نے قبول کر لیا, جس کو اختلاف تھا اس نے اختلافی نوٹ لکھ دیے, لیکن کیس ڈیسائیڈ کیا گیا اور اس کے بعد پھر بینچز بنانے کا عمل اور وہ سارا پروسیس شروع ہو گیا. اب آپ 26ویں آئینی ترمیم کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہے, آپ 3 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں. 3 ہفتے کے ٹائم کے دوران آپ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا کے سپریم کورٹ میں جج لگانا چاہتے ہیں. اب جسٹس سرفراز ڈوگر جو لاہور ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کے جج بننے کے اہل نہیں تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے سپریم کورٹ کا جج بننے کے اہل ہو چکے ہیں. سینئرٹی کے اصول آپ نظر انداز کر رہے ہیں. جو مقامی جج ہیں ان کی حق تلفیاں ہو رہی ہیں, ان کو آپ کنسیڈر نہیں کر رہے. تو یہ دیکھیں نا کہ اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کی تذلیل کیوں کی جا رہی ہے, یہ کس کا ایجنڈا ہے کہ جان بوجھ کر ایسے فیصلے لیے جا رہے ہیں جس سے کوڈ پیکنگ کا تاثر ابھر رہا ہے. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کچھ شخصیات یا کچھ لوگ ہیں جو پس پردہ رہتے ہوئے عدلیہ کو تقسیم کر رہے ہیں, اس کی عزت وقار میں کمی لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان ججز کی جانب سے خط لکھا گیا. اور یہ بھی دیکھیں کہ ان 4 ججز میں سے 2 جج وہ ہیں جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں, ایک جسٹس منصور علی شاہ اور دوسرے جسٹس منیب اختر صاحب. تو یہ دیکھنا اب یہ ہے کہ کیا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر ہوتا ہے. میرے خیال میں مؤخر نہیں ہوگا کیونکہ جو ایجنڈے لے کر چل رہے ہیں وہ کسی صورت اس اجلاس کو مؤخر نہیں ہوں گے. اور میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ بڑا واضح طور پر مسلسل ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے آپ کا پارلیمانی سسٹم جو ہے وہ
وہ عوام کی نظروں میں اس کی قدر کم ہو رہی ہے, اس کی ساکھ ڈیمیج ہو رہی ہے. پارلیمنٹ کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے عوام کی نظروں میں ساکھ کم ہو رہی ہے. قانون سازیاں جو کی جا رہی ہیں, آئینی ترمیم جیسے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے پارلیمانی سسٹم عوام کی نظروں میں اس کی جو ہے وہ گراوٹ کا وہ باعث بن رہے ہیں. اب سپریم کورٹ آ گئی ہے تو سپریم کورٹ میں اس طرح کے معاملات ہیں, تو اب عدلیہ عوام کی نظروں میں اس کی ساکھ ڈیمیج ہو رہی ہے. تو یہ براہ راست ہمیں نا ایک پورا ایک پیٹرن بنتا ہے, اگر ہم چیزوں کو بیٹھیں, غور کریں, سمجھیں, تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایسی کوئی قوت ہے جو پس پردہ رہتے ہوئے اس پورے نظام کو ڈیمیج کر رہی ہے, اس کو خراب کر رہی ہے عوام کی نظروں میں, اس کی ساکھ خراب کی جا رہی ہے, عوام کو اس نظام سے متنفر کیا جا رہا ہے, اور ہمیں ایک پورا پیٹرن بنتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ جو اقدامات سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کے نام پر یا آئینی بینچ کے نام پر کیے جا رہے ہیں, یہ بھی واضح طور پر اس کا ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے. فی البدی ویری انفارمیٹیو تجزیہ انفارمیشن جو کہ لوگوں کو نہیں پتا دینے کا آپ کا بہت شکریہ سر. میں جتھے بھی جانا لوگ یہی پوچھتے ہیں بھائی جانا ہے سپریم کورٹ سے کی ہو رہا ہے پھڈا بتا دیا ہے. پھڈا جناب ٹھیک ہے, مقدمات زیادہ ہیں, زیادہ جج لے آئیں, ٹھیک ہے چلو جی, اگر بات کہیں مان لیتے ہیں, لیکن من پسند والے ججاں کی سمجھ مینوں بھی کوئی نہیں آ رہی, یہ عوام کو بھی ویسے کوئی نہیں آ رہی. اور بلوچ صاحب نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو خط ہے نا, یہ ردی کی ٹوکری کی طرف انہوں نے کر دینا ہے کہ بھائی نہیں اپنی مرضی کر رہی ہیں. خدا دی قسم مہربانی کرو, قسمہ چک دیں لوگ بھائی یہ حالات خراب نے, اور سپریم کورٹ کے حال پہ اور عوام کے حال پہ رحم فرمائیں, اور ایسا میکانزم بنائیں کہ لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو سپریم سمجھیں. لوگ سمجھتے ہیں جاجی آپس سے لڑ رہے ہیں تو سانو انصاف کی ملنا ہے. اجازت دیں, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.